ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وضع للناس للذی ببکہ، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو مکہ میں ہے۔ اچھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، زمین پر کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ تو میں نے کہا پھر کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو میں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان دونوں کے درمیان میں کتنا عرصہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کیا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلی مسجد بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے، اور بعد میں جو مسجد بنائی گئی وہ تھی مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ۔ اچھا، اب اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں بھی جو یہود کے جو شبہات تھے، جیسے پیچھے ان کے شبہات کا جواب دیا گیا تھا، اب اس آیت میں بھی یہودیوں کے شبہات میں سے ایک کا جواب دیا گیا کہ جس کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں پیش کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنا لیا تو یہود کہنے لگے کہ بیت المقدس جو ہے یہ تو کعبے سے زیادہ افضل ہے، کعبہ شریف سے، اور یہ زیادہ اس کا مستحق ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے بجائے اس کے کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس کو تو کعبے سے پہلے بنایا گیا تھا، اس لیے یہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اور یہ زیادہ افضل ہے کعبہ شریف سے جون سا ہے، اور اسی جگہ پر حشر ہوگا۔ اور پھر یہ کہ سارے نبیوں کا قبلہ بھی یہی رہا، بیت المقدس جو ہے، تو لہٰذا کعبہ اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ یہودیوں کا کہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہاں ان کا جواب دیا ہے، ان کا جواب کہ اللہ کی عبادت کے واسطے اگر تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ پہلے بیت المقدس بنایا گیا بعد میں کعبہ شریف بنایا گیا، تو ان کا اس سوال کا جواب دیا گیا کہ نہیں، جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا تھا وہ کون سا تھا؟ کعبہ شریف، وہ کعبے کو بنایا گیا جو مکہ میں ہے، جو مکہ میں ہے۔ کعبہ جو ہے یہ بیت المقدس سے افضل اور اشرف ہے، لہٰذا نمازوں میں اس کی طرف منہ کرنا چاہیے، یعنی یہودیوں کا بالکل اپوزٹ رد، ان کی اس شبے کا جواب جو ان سے، تو وہ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اب اس کی سند میں یہ ایک دلیل بھی موجود ہے کہ میں نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زمین پر کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔
میں نے کہا پھر کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو میں نے پوچھا ان دونوں کے بنانے کے درمیان میں کتنا عرصہ حائل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اچھا، اب یہاں سے ایک کوئی بندہ حافظ ابن حجر عسقلانی ایک اور شبے کا بھی جواب دیتے ہیں جو بعض لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، وہ یہ کہ کعبے کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور ان کے درمیان میں 40 سال کا عرصہ ہے۔ کتنا عرصہ ہے؟ ان کے درمیان میں تقریباً 1000 سے زیادہ سالوں کا عرصہ ہے، 1000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ 40 سال کا عرصہ ہے، 40 سال کا عرصہ ہے۔ اور پہلے مکہ مسجد حرام بنائی گئی، بعد میں مسجد اقصی بنائی گئی، اور اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان میں جو زمانہ ہے وہ تو 1000 سال کا ہے، 1000 سال سے زیادہ کا ہے۔ تو پھر حدیث میں تو آ رہا ہے کہ 40 سال کا وقفہ ہے جون سے دونوں مسجدوں کے اندر۔ تو اس کا جواب جون سے اصل میں یہ ہے کہ یہاں ان دونوں مسجدوں کی ابتداً بنانے اور ان کی بنیادیں رکھنے کا ذکر ہے، بنیادیں رکھنے کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتداً کعبے کو بنایا تھا، انہوں نے کعبے کو نہیں بنایا تھا، اور نہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو بنایا تھا۔ سب سے پہلے کعبے کو بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا تھا، اور پھر ان کی اولاد زمین میں پھیل گئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ 40 سال کے بعد ان میں سے کسی نے مسجد اقصی کو بنا دیا گیا ہو، مسجد اقصی کی بنیاد رکھ دی ہو۔ تو یہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو ان سے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں کعبے کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور بعد میں ان کی اولاد میں سے ہو سکتا ہے 40 سال کے بعد کسی نے مسجد اقصی کی بھی بنیاد رکھ دی ہو، مسجد اقصی کو بھی بنا دی ہو۔ یہ جو اس کی بنیادیں رکھنے کا ہے، لیکن اصل میں جو یہ مسجدیں بعد میں جب دوبارہ ان کو بنایا گیا تو وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر کعبے کو بعد میں اٹھایا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بنایا، لیکن پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس کی پہلی بنیاد رکھ گئے تھے۔ تو وہ 40 سال کا فرق معلوم ہو گیا کہ وہ کیوں تھا، کہ وہ 40 سال کا اس لیے کہ وہ آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی تھی، کعبہ شریف کو بنایا تھا۔ اس کے 40 سال کے بعد ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کسی نے مسجد اقصی کی بھی بنیاد رکھ دی، تو وہ 40 سال ٹھیک ہے۔ لیکن باقاعدہ طور پر جس طرح آگے ان کی پھر اٹھایا گیا جن بنیادوں کے پر، وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں، وہی ہے جو مکہ میں۔ اچھا، حضرت ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ جو کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز کعبے کے گرد 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، خاص رحمتیں، کعبے کے گرد میں 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ 60 رحمتیں جو لوگ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مخصوص ہیں، خاص، بڑی خاص رحمتیں ہیں اللہ کی جو کعبہ شریف کے صرف ارد گرد نازل فرمائی جاتی ہیں۔ 60 رحمتیں صرف کعبے کا طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں جو ہیں وہ وہاں پر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں ایسی ہیں جو وہاں ان لوگوں کے اوپر نازل ہو رہی ہیں جو کعبہ شریف کو دیکھ رہی ہیں، جو کعبہ شریف کو
دیکھ رہی ہیں، جو کعبے کی زیارت کرتی ہیں، کعبے کو دیکھنے والوں کے لیے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 مسجدیں ان کی طرف سفر کیا جائے گا، ایک مسجد حرام، ایک مسجد رسول اور ایک مسجد اقصی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوا وہ اس بخشا ہوا نکلے گا، وہ وہاں سے بخشا ہوا نکلے گا۔ اور وہ جو آگے حتیم والی جگہ ہے وہ بھی ساری بیت اللہ ہی کی جگہ ہے۔ جو بندہ اس کے اندر داخل ہوا وہ بخشا ہوا نکلے گا بیت اللہ سے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بیت اللہ کے گرد 7 طواف کیے اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر زمزم کا پانی پیا، اس کے گناہ جتنے بھی ہوں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جتنے بھی گناہ ہوں، جس نے بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھے اور پھر وہاں 2 نفل پڑھ کر کیا کرتے ہیں آپ؟ آب زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، جتنے گناہ ہیں۔ 7 مرتبہ طواف اور اس کے بعد 2 نفل کہاں پر؟ مقام ابراہیم پر، اور پھر آب زمزم کا پانی آپ نے پیا، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، امام عطرقی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص بیت اللہ میں طواف کے ارادے سے نکلتا ہے تو آگے استقبال کون کرتا ہے؟ جب کوئی بیت اللہ شریف میں طواف کی نیت سے نکلتا ہے تو استقبال کون کرتا؟ اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے، اور جب وہ بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب کوئی بیت اللہ کے طواف کے لیے نکلے تو اس کا استقبال کرنے والی اللہ کی رحمت ہے، اور پھر جب وہ وہاں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جون سی ہے وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور وہ جب طواف کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 500 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 500 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 500 گناہ جون سی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے مٹا دیتا ہے، اور اس کے 500 درجات بلند کر دیتا ہے جو طواف کے لیے نکلتا ہے۔ 500 درجات بلند کر دیتا ہے، اور جب وہ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا، پاک صاف گناہوں سے، وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے اولاد اسماعیل سے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ایک قدم پر 500 نیکیاں، اور اسی قدم پر 500 گناہ ختم، اور اسی قدم 500 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ طواف کرنے والوں کو جو اللہ کی طرف سے انعام۔ اچھا، پھر حجر اسود کے قریب ایک فرشتہ اس کا استقبال کر کے کہتا ہے کہ تم اپنے پچھلے عملوں سے تو فارغ ہو گئے،
پچھلے امنوں سے اب اثر نو عمل شروع کرو دوبارہ سے، اور اس کو اس کے خاندان کے 70 نفوس کے حق میں شفاعت کرنے والا بنایا جائے گا۔ اپنے خاندان میں سے وہ جو طواف کرنے والا ہے، وہ اپنے خاندان میں سے کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ اس کا طواف کرنے والا، جس کا طواف کرنے والا ہے، اور جو پورا حج کرنے والا ہے، جس کو آپ حاجی کہتی ہیں، اس کو کیا انعام جو ان سے ملتا ہے وہ بھی آئے گا۔ اچھا خیر، تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں، وہی ہے جو مکہ میں۔ اچھا، بعض علماء نے کہا ہے مکہ پورے شہر کا نام ہے اور بکہ مسجد حرام کا نام ہے، مسجد حرام کا نام ہے۔ اچھا، اب بیت اللہ کے کئی نام ہیں جو قرآن میں آئیں گے۔ بیت اللہ کا مشہور نام کعبہ ہے، کعبہ ہی ہے نا۔ بیت اللہ کا ایک نام عتیق بھی ہے، بیت اللہ کا ایک نام مسجد حرام بھی ہے، مسجد حرام۔ اچھا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما، اللہ نے معزز بیت کعبہ کو لوگوں کے قیام کا سبب بنایا۔ تو اس میں کعبہ شریف فرمایا گیا، اسی طرح قرآن پاک میں کہیں عتیق فرمایا گیا۔ اچھا، عتیق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب سے قدیم گھر ہے، سب سے قدیم بیت، اور عتیق کا ایک معنی قدیم ہے، قدیم، بلکہ بعض علماء کے نزدیک آسمان اور زمین سے بھی پہلے اس بیت کو بنایا گیا تھا۔ عتیق کا ایک معنی آزاد، اور بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو طوفان نوح میں بھی غرق ہونے سے آزاد رکھا، اور اس طوفان کے وقت اس گھر کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ ایک معنی عتیق کا ہے قوی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیت کو اتنا قوی بنایا ہے، اتنا تک کہ جو شخص اس کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو خود تباہ کر دیا جاتا ہے، اسی کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص اس گھر کی زیارت کے قصد سے آئے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک نام بیت اللہ کا مسجد حرام بھی ہے، بیت اللہ کا نام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو ایک نام اس کا یہ بھی ہے۔ تو بیت اللہ کو مسجد حرام اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی حرمت کی وجہ سے اس شہر میں قتال کو حرام کر دیا، اور یہ دائمی حرمت ہے۔ اس شہر میں شکار کو حرام کر دیا، اس شہر کے درختوں اور اس کی گھاس کاٹنے کو حرام کر دیا، اور اس شہر کے جانوروں کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا تک حرام کر دیا۔ اس لیے اس کو مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے اندر قتل کرنا اور اس کے اندر گھاس کاٹنا، درختوں کے پتوں کو توڑنا اور جانوروں کو تنگ کرنا یا پریشان کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ آگے فرمایا مبارکم وہدی للعالمین، برکت والا اور تمام جہان والوں کی ہدایت کا سبب ہے، ہدایت کا سبب اللہ پاک نے فرمایا۔ جی اچھا، اب برکت کا ایک معنی ہے کہ کسی چیز کا بڑھنا اور زائد ہونا۔ اکثر آپ کہتے ہیں یار آج تو اس لنگر شریف کے اندر بڑی برکت پیدا ہو گئی،
اس کھانے میں بڑی برکت ہو گئی، تھوڑا سا کھانا تھا، ہم 10 بندوں نے بیٹھ کر کھا لیا۔ تو برکت کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کا بڑھ جانا، بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا۔ اب کعبہ اس لیے برکت والا ہے کہ کعبے میں ایک نماز اگر ادا کی جائے تو اس کا درجہ کتنی نمازوں کا ہے؟ 60,000، 1,00,000 نمازوں کا، 1,00,000 نمازوں کا۔ کعبہ شریف میں ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اجر۔ 1,00,000 نمازیں، ایک نماز وہاں پڑھنے کا ثواب جن سے، ایک قرآن کریم پڑھیں 1,00,000 قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب ہے، برکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور پھر اس میں جمع کیا، نہ جمع کے متعلق کوئی بات کی اور نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا، اور اس دن کی طرح وہ اس دن کی طرح لوٹے گا ایسے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی بھی پیدا ہوا تھا۔ جس نے حج کیا اس کعبہ شریف کا، وہاں پر جن سے۔ اچھا، تو کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ برکت تو میں نے آپ کو بتا دی، ہدایت بھی، کہ کعبہ شریف تمام روئے زمین کے نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک ہدایت بھی ہے۔ ایک سمت میں سر اپنے سروں کو جھکا دیتی ہیں، ایک سمت کے اندر، اور وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہیں۔ اس لیے کعبہ تمام جہان والوں کے لیے قبلے کی سمت کی ہدایت ہے کہ تمام لوگ ایک طرف اپنے رخ کو کر لیتے ہیں۔ پھر جنت کا پیغام ہے کہ جو اس کو سجدہ کرے گا اس کے لیے جنت اللہ نے لکھ دی ہے۔ ایمان لائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے گا اور اس کی طرف سجدہ کرے گا۔ آگے فرمایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات، آیات بینات، اس میں واضح نشانی ہے۔ مقام ابراہیم، اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، اسی کے اندر جو ان سے۔ اچھا، اب اس گھر کے اندر بیت اللہ شریف ہونے کی جو واضح نشانی ہے، ایک تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ کس جگہ کے اوپر بنایا گیا تھا؟ جو جگہ بالکل غیر آباد تھی، جہاں کوئی پانی، کوئی سبزہ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، جس کے اطراف میں پھلوں اور کھیتوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس رہنے والوں کے لیے رزق پہنچانے کا بہترین انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے چاروں طرف سے رزق وہاں پہنچا دیا۔ یہ بھی تو ایک بہت بڑی نشانی ہے نا، جن سی ہے۔ گو کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو آج تمام دنیا کے جو پھل ہیں وہ یہاں لائی جاتی ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ کیا وہ سارے پھل اس ملک میں پائے جاتے ہیں؟ نہیں، مگر جو پھل آپ کو ان ملکوں میں بھی نہیں ملتا جن ملکوں کی وہ پیداوار ہے، وہ پھل بھی آپ کو وہاں موجود ملے گا۔ کیا یہ بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ یہ بھی تو نشانی ہے نا۔ اچھا، پھر اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہی وہ گھر ہے جو آدم علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا۔ پھر اسی جگہ کو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد اپنی رہائش کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اسی کے اندر صفا
اور مروہ کی وہ پہاڑیاں جہاں بی بی ہاجرہ دوڑی تھیں، اور اللہ نے اس کو بھی اپنی نشانی فرمایا تھا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ نے اس جگہ کو بھی اپنی نشانیاں فرمایا تھا۔ یہیں پر وہ زمزم کا کنواں ہے، وہ زمزم کا کنواں ہے۔ اچھا، پھر حضرت بی بی ہاجرہ نے اس کنویں کو جس طرح روکا تھا زمزم کہتے ہوئے جو ان سے، اچھا پھر اسی کے پاس منا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ اچھا پھر یہیں پر جمرات ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ اچھا یہیں پر تو جب سے بیت اللہ قائم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سرزمین کو مخالفوں کے حملے سے محفوظ رکھا ہے۔ جب سے بیت اللہ قائم ہوا ہے، اللہ نے زمین کو جو مخالف لوگ تھے یا دشمن تھے ان کے حملے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ جب وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر وہ آیا کعبہ شریف کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کو اور اس فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس میں ٹخنوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی عداوت اور بغض کے باوجود 3500 سال سے اس پتھر کا وہاں پر محفوظ چلے آنا، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ کم و بیش 3000 سالوں سے یہودیوں اور نصرانیوں کی کتنی حکومتیں آئیں، کتنی حکومتیں گئیں، کیسے کیسے دور آئے اور کیسے کیسے دور تبدیل ہوئے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی، اور یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے اپنا سر دھلوایا تھا۔ اور یہی ایک قول ہے کہ یہی وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا۔ یعنی یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی تھی، جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے اپنا سر دھلوایا تھا، اور جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا۔ 3000 سالوں سے وہ پتھر یہود و نصارہ کیسے کیسے دشمن اس دور میں گزرے ہوں گے، 3000 سالوں میں اللہ نے اس پتھر کو محفوظ اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ یہ جو مقام ابراہیم کا پتھر، تو جو شخص اس میں داخل ہوا وہ بے خوف ہو گیا۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص اس میں داخل ہوا وہ بے خوف ہو گیا۔ جو شخص اس گھر کے اندر داخل ہوا، مسجد حرام میں داخل ہوا، اس گھر میں داخل ہوا، وہ کیا ہوا؟ اچھا، جو شخص غیر حرم میں کوئی جرم کرے، حرم سے باہر کوئی جرم کرے اور پھر حرم کے اندر آ کر پناہ لے لے، حرم میں داخل ہو جائے، جرم اس نے کیا حرم سے باہر اور پناہ اس نے کہاں لے لی ہے؟ حرم کے اندر، حرم کے اندر آ گیا۔ اس کے متعلق فقہاء کا اب اختلاف ہے، مگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص غیر حرم میں قتل کرے، اگر کوئی شخص باہر قتل کر دے اور پھر حرم کے اندر داخل ہو جائے، قتل کر کے حرم کی حدود میں آ جائے، تو جب تک وہ حرم میں رہے گا اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔
جب تک وہ حرم میں رہے گا اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. جب کوئی اچھا نہیں لیے. البتہ اب کیا یہ جائے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ اس کو کوئی چیز نہ تو فروخت کی جائے اور نہ اس کو کوئی کھانے پینے کی چیز دی جائے یا اس تک پہنچائی جائے، تاکہ وہ مجبور ہو کر حرم سے باہر آئے. پھر اس کو پکڑ لو اور اس سے قصاص لے لو. لیکن بھلے اس نے قتل ہی کیوں نہیں کیا اور وہ پھر حرم کے اندر داخل ہو گیا، تو اب آپ اس سے قصاص نہیں لے سکتے. ہاں، اب اس تک کھانے کی کوئی چیز نہ پہنچنے دو، کوئی اس سے لین دین نہ رکھو، تاکہ وہ مجبور ہو کر جب کھانا پینا چیزیں بند ہو جائیں گی وہ حرم سے باہر نکلے گا. اس کو پکڑ لو، پھر اس سے آپ قصاص لے لو. اکرمہ بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جس شخص نے کوئی جرم کیا پھر بیت اللہ میں آ کر پناہ لی، وہ مامون ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز پر سزا دیں حتیٰ کہ وہ حرم سے باہر نہ نکل آئے، اور جب وہ باہر آ جائے پکڑ لیں اس کو، اس پر حد قائم کر دیں. اب اس پر یہ حرم کی، بیت اللہ کی، مسجد حرام کی، حدود حرم کی یہ عظمت ہے اور یہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں پھر آگے اب بیان ہو رہی ہے. اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جب کوئی شخص کوئی جرم کرے پھر حرم میں داخل ہو تو اس کو پناہ دی جائے، نہ بٹھایا جائے، نہ اس کو کوئی چیز فروخت کی جائے، نہ کھلایا جائے، نہ پلایا جائے، یہاں تک کہ وہ حرم سے باہر آ جائے. اور جب وہ حرم سے باہر آ جائے اس پر حد قائم کر دی جائے، اس کو پکڑ لیا جائے جن سے. یہ بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس میں داخل ہوا وہ بے خوف ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتی ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے. کن لوگوں پر؟ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس میں جمع نہ کیا، اس سے ملتی جلتی ایک حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی، یا جمع کے متعلق کوئی اس نے بات نہیں کی اور کوئی گناہ نہیں کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک لوٹے گا جس طرح اپنی ماں کے بدن سے ابھی پیدا ہوا ہے. بخاری شریف. یہ حج کے فضائل میں سے ہے، وہ ایسے لوٹے گا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری رائے میں جہاد افضل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ یا رسول اللہ کہ جہاد افضل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا لیکن افضل حج مبرور ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرو، حج اور عمرہ کرو، کیونکہ یہ فقر کو بھی دور کرتا ہے، فقر کو، اور گناہوں کو بھی یہ جو ان سے یہ مٹا دیتا ہے. حج اور عمرہ جو ہے، جس طرح بھٹی جو ہے یہ لوہے چاندی اور سونے کے زنگ کو مٹاتی ہے، اور حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ایک جو داخل ہوتا ہے طواف کرنے والا،
اس کے ہر قدم پر 500 نیکیاں اور 500 گناہ اس کے معاف اور اس کے 500 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. اور جو حدیث پیچھے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ساری جان سی. ایک طواف کرنے والا عمرے کے لیے گیا طواف کرنا، حاجی کا مقام کیا ہوگا؟ جو حاجی ہے. اب حاجی کا مقام سنیے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والا، جو بندہ حج کرنے والا ہے، وہ اپنے خاندان میں سے 400 آدمیوں کی شفاعت کرتا ہے. 400 آدمیوں کے لیے شفاعت کرتا ہے، اور اپنے گناہوں سے تو وہ ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ جس دن اپنی ماں کی بدن سے پیدا ہوا تھا، اپنے گناہوں سے. حدیث مبارکہ کے اندر ہے. اچھا آگے فرمایا جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتی ہوں. بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتی ہوں. اب استطاعت میں 3 قول. امام شافعی کے نزدیک استطاعت مال سے ہوتی ہے، اور یہ سفر خرچ اور سواری آنا جانا جو خرچہ ہے مال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. امام مالک کے نزدیک استطاعت جو ہے یہ بدن سے تعلق رکھتی ہے، کہ تمہارے بدن میں طاقت ہے اتنی کہ تم اتنا لمبا سفر جن سے. یہ تو اب آ گیا نا، جہاز آ گئے اور آپ 4 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ جاتی ہیں جن سے. مگر وہ دور جب 6 مہینے 1 سال لگ جاتا تھا جانے اور آنے والوں کو، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ زندہ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، کس حالت میں جائیں گے نہیں آئیں گے. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ استطاعت جو فرمایا گیا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو اس پر اللہ کا حق ہے کہ وہ حج کرے، جیسے قرآن کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد مال ہے. مال ہے یا نہیں ہے، اتنا لمبا سفر کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو. پھر پیچھے والوں کے لیے بھی مال چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا، جن لوگوں کو گھر پر چھوڑ کر جا رہی ہو، یا صرف اپنے لیے سارا اکٹھا لے کر جا رہی ہو، پیچھے بیوی بچوں کا کیا. اور امام مالک فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا تعلق بدن سے ہے، یعنی وہ شخص صحت مند بھی ہے، تندرست ہے، کہیں معذور تو نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حج اس پر فرض ہوگا جو مال اور بدن دونوں کے حساب سے، کہ مال بھی ہو اور بدن کے لحاظ سے بھی اس کے لیے جو یہ شرط پوری ہوتی ہو، اس کے لیے کہ اس کا بدن بھی ٹھیک ہو، وہ صحت مند ہو، تندرست ہو. تو حج کرنے والے کے پاس کم از کم اتنا مال ہو جو اس کی رہائش، کپڑوں، نوکروں، گھر کے سامان اور دیگر ضروریات سے اس قدر زائد ہو کہ وہ مکہ مکرمہ تک جانے کے دوران حج اور حج تک رہنے اور پھر واپس آنے کے لیے سواری اور کھانا اور پینا اور راستے میں رہائش، اتنا مال اس کے پاس ہو، اتنی رقم اس کے پاس ہو اور پھر جس سے وہ اپنے قرضے بھی ادا کر سکے. اور پھر یہ نہیں کہ صرف اس کے اپنے پاس وہ آنے جانے کا سارا خرچہ ہو، بلکہ اس کے اہل و عیال کا خرچ پورا ہو سکے، اور گھر کی جو پیچھے کام کاج ہوتی ہیں، مرمت اور دیگر جو گھر کے اندر خرچے ہوتی ہیں، اس کے پیسوں کا بھی پیچھے بندوبست ہو. اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر حج فرض ہوگا آپ کے اوپر، ادروائز نہیں. پھر یہ کہ وہ شخص سالم الاعضاء، اس کے سارے اعضاء ٹھیک ہوں اور تندرست ہو. لولا، لنگڑا، مفلوج یا ہاتھ پاؤں اگر نہیں سلامت، بیمار یا بہت بوڑھے شخص پر حج فرض نہیں ہے. اگر وہ سفر خرچ اور سواری کے مالک ہوں تب بھی ان پر حج فرض نہیں ہے. تب بھی ان پر، کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے مگر وہ بہت بیمار ہے، بہت ہی بوڑھا شخص ہے، مفلوج ہے، ہاتھ پاؤں
نہیں، ایسا شخص جو ان سے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اور نہ بیمار شخص پر حج کی وصیت کرنا جو ان سے ہے یہ فرض ہے۔ تو اگر پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ راستے میں سلامتی غالب ہو، راستہ ایسا نہ ہو کہ اس راستے میں، تو اس پر حج فرض ہے، اور اگر سلامتی غالب نہ ہو تو پھر حج فرض نہیں ہے، پھر حج فرض نہیں ہے۔ اچھا آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا یعنی جس نے اس بات سے انکار کیا تو بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں ایک روایت میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سفر خرچ اور سواری کا مالک ہو جس کے ذریعے وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے، جو شخص سفر خرچ سواری کا مالک یعنی جس کو سب چیزیں ٹھیک ہوں، پیسہ بھی ہو، خرچ بھی ہو، آنے جانے کا وہ خرچہ بھی کر سکتا ہو، وہ شخص جو ان سے ہے وہ پھر بھی بیت اللہ وہ اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کوئی افسوس نہیں، خواہ وہ یہودی ہو کر مرے خواہ وہ نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی اگر اس کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں جو حج کی شرائط جو ہیں اس کے اوپر وہ پورا اترتا ہے، صحت مند بھی ہے، پیسہ بھی ہے، راستے میں سلامتی بھی غالب ہے، اور پھر بھی وہ حج کے لیے نہیں جاتا تو بھلے وہ یہودی ہو کر مرے بھلے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا جسم تندرست ہو اور وہ مالی اعتبار سے بھی خوشحال ہو، جس بندے کا جسم تندرست ہو مالی اعتبار سے بھی خوشحال ہو اور وہ 5 سال تک میرے پاس نہ آئے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وہ ضرور محروم ہے وہ شخص۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حج کرنے والا رزق حلال پاکیزہ کمائی لے کر نکلتا ہے اور اپنا پاؤں رکاب میں ڈالتا ہے اور اللہم لبیک سے ندا کرتا ہے تو آسمان سے ایک منادی کہتا ہے لبیک و سعدیک، تمہارا سفر خرچ حلال ہے، تمہاری سواری حلال ہے، تمہارا حج مبرور مقبول ہے، اس میں گناہ نہیں۔ اور جب وہ حرام کے مال سے حج کے لیے نکلتا ہے، رزق حلال نہیں ہے اور حرام کا مال لے کر نکلا ہے، رشوت کا، چوری کا، بے ایمانی کا، اور اپنا پاؤں رکاب میں ڈالتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تیرا لبیک کہنا مقبول نہیں ہے، تیرا زاد راہ حرام ہے، تیرا خرچ حرام ہے، تمہارا حج گناہ ہے اور مقبول نہیں ہے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیات کے اندر حج اور حج کی فرضیت اور اس کے مکہ شریف کے فضائل، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام جہان والوں کی ہدایت کا سبب ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔